بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے کے لیے، کسی ملک کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ اس ملک میں بسنے والی جو قومیں ہیں، اس ملک کے اندر بسنے والا جو سماج اور جو معاشرہ ہے، وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ قومیں، وہ علاقے، وہ بستیاں صالح ہوں، ان کے اندر خیر ہو، ان کے اندر بھلائی ہو، برائیوں سے وہ دور ہوں، ان کے اندر تہذیب ہو، سभ्यता ہو۔ یہ ضروری چیز ہے۔ جس ملک کے اندر اس کا بسنے والا معاشرہ صالح نہیں ہوگا، ملک کا سماج اچھا نہیں ہوگا، ملک میں بسنے والی قوموں کی ذہنیت اچھی نہیں ہوگی، وہ ملک کسی بھی حال میں کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، وہ ملک، وہ سلطنت، وہ حکومت تباہی اور بربادی کی طرف جائے گی۔ اب جن ملکوں میں جنسی بے راہ روی ہے، جیسے یورپین کنٹری ہیں، دوسرے ممالک ہیں، ان ملکوں میں نکاح کا چلن یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور ان لوگوں نے ایک آزادی کو اختیار کیا کہ بھائی عورت جہاں چاہے وہاں رہے، لڑکی جہاں چاہے وہاں رہے، لڑکا جہاں چاہے وہاں رہے، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جس سے چاہے سنبندھ رکھیں، تعلقات قائم کریں۔ ان کے یہاں نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیوی، ایسے کوئی پاکیزہ جو رشتے ہوتے ہیں، ان پاکیزہ رشتوں کا وجود نہیں ہوتا ان ممالک میں جن میں ایک دستور نہیں ہے، جن کے اندر ضابطہ نہیں ہے، جن کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، جن کے یہاں کچھ اصول نہیں ہوتے۔ تو ان ملکوں نے جب اس بے راہ روی کو اختیار کیا، بے اصولی کے ساتھ زندگیاں گزاری، دستور انسانیت سے ہٹ کر جب زندگیاں گزاری، تو وہ پریشان ہوئے، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور وہ دنیا میں ذلیل اور خوار قومیں ہوئی۔ اب میں بات کر رہا ہوں، جس مدعے پہ مجھے بات کرنی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں موجودہ سرکار اس بات کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اور اس بات کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے، اس بات اس قانون کو ہندوستان میں لانا چاہ رہی ہے کہ بچیوں کی شادیاں، لڑکیوں کی شادیاں 21 سال کی عمر میں جا کے کی جائیں، جو سراسر ایک ناانصافی ہے، جو سراسر ایک سماج کو، ایک معاشرے کو بگاڑنے کی طرف ایک قدم ہے، کہ سماج کے اندر جنسی بے راہ رویاں آئیں گی، جنسی میلان کا ایک دوسرے کی طرف بڑھے گا۔ میں نے اب سے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک عمر ہوتی ہے، بچے بچیاں ایک جوانی کی طرف، بلوغ کی طرف جب چلتے ہیں، تو ان کے اندر ان کی جو ایک شہوت ہوتی ہے، ان کے اندر جو ایک جنسیت ہوتی ہے، وہ عروج پہ آتی ہے، اور ان کے اندر وہ چیز پروان چڑھتی ہے۔ پھر انہیں ایک حاجت اور ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کا پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، جس کا پورا کرنے کا وہ ارادہ کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی ایک پاکیزہ چیز بنائی کہ لڑکے اور لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ لیکن موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 21 سال کی عمر میں لڑکی کو شادی کرنی ہے، لڑکا 21 سال کا، لڑکی 21 سال کی۔ ایک بہت دور کی عمر ہے، جس میں ایک عام سا آدمی، کم پڑھے لکھا آدمی، جو تھوڑی سی بھی ذہنیت رکھتا ہے، جو ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا ہے، جنہوں نے اولاد کو پالا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ 21 سال کی عمر ایک بہت دور کی، ایک لمبی عمر ہے۔ اتنی دیر تک ایک عام ماں باپوں کو، ایک عام والدین کو بچے بچیوں کی نگرانی کرنا ایک بھاری اور مشکل کام ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ عیاشیاں، عیاریاں، زناکاریاں سماج میں بڑھیں گی، سماج کے اندر نقصان پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، سماج کے اندر برائیاں عروج کی طرف جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کا اس طرح کا ایک قدم، یہ ایک طریقے سے سماج کو اچھا کرنے کے بجائے سماج کو برائیوں کے گڑھے میں دھکیلنے کے کام ہے، سماج کو برائیوں کی طرف لے چلنے کا ایک کام ہے۔ سب سرکار کا، حکومت کا کام ہوتا ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو سلطنتیں ہوتی ہیں، جو سرکاریں ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سماج میں ایسے قانون لائے جائیں، ایسے دستور لائے جائیں، جن سے ملک کی شبیہ، سماج کی شبیہ اچھی ہو سکے، قومیں اچھی ہو سکیں، اور ان کے خیالات، ان کی تہذیبیں، ان کے افکار،
ان کے विचार, उनकी सोचें अच्छी बन सकें, अच्छी हो सकें। इस तरह के जो इक़दाम किए जाते हैं, मैं समझता हूँ ये सरासर इंसानियत के, मानवता के, हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, जो नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस तरीके के इक़दाम हमारी हुकूमत को नहीं करने चाहिए, जिससे समाज में बुराइयाँ, गंदगियाँ फैलें। इससे मैं समझता हूँ कि सरकार अपने इस कदम से वापस आए, पीछे आए। ये मसला सिर्फ़ किसी ख़ास समाज का नहीं है, किसी मुसलमान या हिंदू, किसी एक ख़ास विशेष वर्ग का नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का है, पूरी मानवता का मामला है। हमारे हिंदुस्तान की एक तहज़ीब रही है, पहले दीन तहज़ीब रही है। हमारे हिंदुस्तान का एक एक पुराना तरीक़ा रहा है कि हिंदुस्तान दूसरे जो कंट्रियाँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सभ्य मुल्क रहा है, महज़्ज़ब मुल्क रहा है, पाकीज़ा मुल्क रहा है। यहाँ इज़्ज़तों से ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जाता। इस मुल्क की का इतिहास, इस मुल्क की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि यहाँ इज़्ज़तों से खिलवाड़ किया गया हो, इस्मतों से खेला गया हो। नहीं, मुल्क अज़ीज़ भारत हमेशा से, शुरू से लेकर जब से इसके इतिहास को, इसकी तारीख़ को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो ये मिलता है कि हिंदुस्तानी इतिहास, हिंदुस्तानी तारीख़ इस्मतों का निगरां रहा है, इस्मतों का निगहबान रहा है, इज़्ज़तों का पासबान रहा है, इज़्ज़तों का लुटेरा नहीं रहा। लेकिन हाल ये है कि समाज इस वक़्त की जो नई नीतियाँ हैं, इस वक़्त में जो नया समाज है, इस वक़्त में जो एक नया ज़माना उरूज पे है, इस वक़्त में शादियों की उम्र बढ़ाना ये सरापा खाम-ख़याली, बेतुकापन है, कच्ची सोचें हैं, कज फ़हमियाँ हैं। ये अक़ल से बहुत दूर की बात है। दानिश्वर और अक्लमंद आदमी, मैं समझता हूँ, इसको किसी भी हाल में कबूल नहीं करेगा और सरकार को एक दानिशमंदी से, होशमंदी से, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए कि इस बेतुके फ़ैसले को वापस लें।